آپ کے سوالات ہمارے جوابات تو پوچھیں. سر یہ پی ڈی ایم کی جو حالیہ سچویشن ہے، جو کل میٹنگ کی اور پھر فیصلہ کیا کہ لانگ مارچ کو مہنگائی مارچ کا نام دیں گے وغیرہ وغیرہ، تو آپ کو کیا لگتا ہے اندر کوئی ڈیل ہوئی ہے ان لوگوں کی؟ پلیز کامنٹ آن دس. جی بالکل، ہم نے سب نے کل کی ڈیولپمنٹس کو بڑے غور سے دیکھا ہے، اور آپ نے صحیح کہا کہ لانگ مارچ کو انہوں نے مہنگائی مارچ کا نام دیا. میرا نہیں خیال کہ اس کے اندر کوئی ڈیل کا عنصر نظر آتا ہے. کیا نظر آتا ہے وہ یہ کہ اس لانگ مارچ کو وہ عوام کے معاملات کے ساتھ لنک کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں، حکومت کا جو نیریٹو ہے نا، وہ یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو وہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، کوئی چور ہے، کوئی ڈاکو ہے وغیرہ وغیرہ، اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں. اور میں این آر او نہیں دوں گا، یہ عمران خان صاحب کا جو ہے وہ منترا ہے. جو پی ڈی ایم ہے اب لانگ مارچ کو مہنگائی کے ساتھ لنک کر رہی ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ تمام جو ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اس کا تعلق ان کی زندگی کے ساتھ ہے، ان کے معاملات کے ساتھ ہے، ان کے مسائل کے ساتھ. ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ کہ مسائل واقعتاً ہیں مہنگائی سے ریلیٹڈ. یا تو ہونا کہ آپ نے ایک امیجن کیا ہوا ہو. اب یہ کرپشن کے معاملات ہیں، یہ تو ایک ہوا کی کہانی ہے نا. آپ جس پر جتنا مرضی الزام لگا دیں اور کہہ دیں جی کہ اربوں روپے کھا گیا اور خربوں روپے کھا گیا، اور کہتے رہے آپ. یہ تو الزامات کی بات ہے. مہنگائی تو ڈاکومنٹڈ ہے نا، وہ تو آپ کے گھر کے اندر روزانہ گھسی ہوئی ہے مہنگائی. آپ کو نظر آتا ہے کہ مہنگائی کہاں پر. تو مہنگائی مارچ کا نام دے کر وہ اس کو لوگوں کے معاملات کے ساتھ لنک کرنا چاہتے ہیں. میرے لیے بہرحال کافی یہ دلچسپی کا عنصر ہوگا یہ دیکھنا کہ وہ کس جگہ پر آ کر اپنے آپ کو بٹھاتے ہیں، وہ وہاں پہ رکتے ہیں، کتنے دیر رکتے ہیں، اس دوران کیا ہوتا ہے. جب وہ کہتے ہیں قافلے آئیں گے اسلام آباد کے اندر، تو ان قافلوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے. تو ایک ایسی تھریٹ ہے، سیاسی تھریٹ ہے جو پہلے سے ڈکلیئر کر دی گئی ہے. تو حکومت ظاہر ہے پھر نچلا تو نہیں بیٹھے گی. وہ تو ان کے پاس تو پورے کا پورا کیلنڈر موجود ہوتا ہے، تمام وسائل موجود ہوتے ہیں. سینٹ کے انتخابات کے اوپر آج سے پلاننگ تو نہیں ہو رہی، کئی مہینوں سے پلاننگ ہو رہی ہے. تو لانگ مارچ یا مہنگائی مارچ کے اوپر تو کو روکنے کے لیے کیا کیا پلاننگ نہیں ہو رہی ہوگی. تو یہ بڑا دلچسپ ہوگا دیکھنا کہ حکومت کی طرف سے رد عمل کیا آتا ہے. تو مہنگائی مارچ میرا نہیں خیال کہ ڈیل کا کوئی ایشو ہے، کیونکہ دیکھیں پی ڈی ایم جہاں پر اس معاملے کو لے گئی ہے نا، وہاں سے ڈیل کر کے اگر آپ واپس مڑیں نا، تو پھر آپ اپنے ہاتھ سے لکھ کے دے دیں اپنے مخالفین کو کہ جی اگلے 10 سال آپ ہی نے حکومت کرنی ہے، ملک کے حالات جیسے مرضی ہوں. تو جس نقطے پر یہ جماعتیں اس تمام معاملے کو لے گئی ہیں، اور جہاں پر ملک کھڑا ہے وہاں سے اگر آپ پلٹے ڈیل کے سائے کے تحت، تو میرے خیال میں بات جو ہے وہ بہت دور تک پھر جائے گی، اور سیاسی طور پر ان کو بہت نقصان اٹھانا پڑے گا. جی طلعت بھائی، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ پاکستان کی خدمت کرنے والوں کی اور پاکستان کے لیے قربانیاں دینے والوں کی کردار کشی کی مہمات جو شروع کی جاتی ہیں، وہ کب رکیں گی؟ وہ اب اس کی تازہ ترین مثال دیکھ لیجئے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، جنہوں نے پاکستان کی محبت میں اور خدمت کرنے کے لیے اپنے 3 سال کے ٹینیور کو 6 سال کروایا اور ہمیشہ جمہوریت کے لیے کام کیا. تو اب بڑی ذاتی قسم کی تصویریں میڈیا میں آ رہی ہیں اور ان کے مبینہ جناب جو فرنٹ مین ہیں اور اس طرح کی باتیں. تو یہ لوگ جو اس طرح کی مہمات شروع کرواتے ہیں، یہ کب سمجھیں گے کہ ان کی قربانیاں اور وہ ایسے رائے گاہیں چلی جائیں گی؟ پلیز اس پہ روشنی ڈالیے گا. شکریہ. طلعت صاحب، یہ صاحب یہ جو اینکر کا جو واقعہ ہوا ہے، یا جو اباؤٹ کہ وہ کہ میاں مٹھو کا کسی کا نام لیا ہے، اور نام لینے پہ ہی جو بعد میں ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے اور ان کی معذرت اور معافیاں شافیاں بہت آ رہی ہیں. دیکھیں، میں کنسسٹنٹلی یہ کہتا آ رہا ہوں کہ ذاتی معاملات جو ہیں ان کو آپ نہ اچھالیں، لوگوں کے اوپر تہمت نہ لگائیں. تہمت ایسی جس کو آپ پھر بعد میں ثابت نہ کر پائیں، گند ایسا جس کے ذریعے آپ اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں. بدقسمتی سے اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں دیتا. ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کا گھر معتبر ہے اور دوسرے کا گھر جو ہے وہ ڈھائے جانے کے قابل ہے. ہر کوئی یہ جانتا ہے یا سمجھتا ہے کہ اس کے گھر کی عزت جو ہے اس کے اوپر کوئی حرف نہیں آئے، اور دوسروں کے گھروں کی عزتیں جو ہیں بازاروں کے اندر آپ اچھالتے رہیں. تو جب یہ ماحول آپ بنا دیتے ہیں تو اس کے اندر اس قسم کی کیمپینز جو ہیں وہ عام ہو جاتی ہیں. عام اس زاویے سے بھی ہو جاتی ہیں کہ جس کے منہ میں جو آتا ہے وہ کہہ دیتا ہے.
عام اس زاویے سے بھی ہو جاتی ہیں کہ پھر دوسرے جو مخالفین ہیں وہ استعمال کرتے ہیں اس قسم کے معاملات کو آپ کو ٹارگٹ کرنے کے لیے. اب یہ کیمپینز جو ہیں وہ مسلسل چلتی رہی ہیں. مثلا اسی بیانیے کے اندر جنرل کیانی کے بھائیوں کا بھی ذکر ہوا, اور جنرل کیانی کے بھائیوں کا ذکر جو ہے اس دوران شروع ہو گیا تھا جب وہ آرمی چیف تھے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, مجھے وہ پروگرامز بھی یاد ہے جن پروگرامز کے اندر یہ باتیں ہوئی تھیں. اور آرمی چیف جو ہے انہوں نے اس کے اوپر کوئی رد عمل نہیں دکھایا. چینل کے مالکان سے بات ہوئی ہوگی نہیں ہوئی ہوگی, لیکن وہ جو الزام ہے وہ گیا نہیں ہے, وہ ابھی تک موجود ہے اور ابھی بھی ریفرنس کے اندر وہ استعمال ہوتا ہے. تو نقصان اس قسم کے معاملات کا یہ ہے کہ ایک مرتبہ یہ چیزیں جب باہر آ جاتی ہیں تو پھر آپ لوگوں کو اسے معافیاں منگوا کر یا ان سے التجائیں کروا کر اور ان سے ریٹریکشنز کروا کر اس معاملے کو وقتی طور پر تو نپٹا دیتے ہیں, لیکن یہ ریکارڈ کا حصہ بن جاتا ہے. لہٰذا اس وقت آپ سوشل میڈیا کے اوپر اگر کسی بھی جگہ جا کر سرچ کریں تو وہ تمام باتیں جو کہی گئی تھیں وہ اپنی جگہ پر موجود ہیں. اور آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اتنی طاقت کے اندر جو اشخاص موجود ہیں, اگر ان کی بارے میں ان کی موجودگی میں یہ باتیں ہو رہی ہیں تو جب وہ کبھی ریٹائر ہوں گے یا طاقت میں نہیں ہوں گے تو ان کے بارے میں کیا کیا باتیں ہوں گی. اور یہی بات میں مسلسل عمران خان صاحب کے بارے میں بھی کہتا آ رہا ہوں, ان کے کابینہ کے ممبران کے بارے میں بھی کہتا آ رہا ہوں کہ بھائی آپ کا جو مواد ہے وہ تو حقیقت میں اتنا زیادہ ہے کہ طاقت میں ہونے کے باوجود آپ اس کو نہیں روک پا رہے. تو جب آپ طاقت میں نہیں ہوں گے, جب میڈیا آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوگا, جب آپ دھونس اور دھاندلی اور دھمکی کے ساتھ لوگوں کو دبکا نہیں سکیں گے تو پھر کیا حال ہوگا. تو ایک تو بالکل میں اس کو انڈورس نہیں کرتا, یہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن جب یہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے کازز کے اوپر فوکس کرنا چاہیے کہ کیوں ہو رہا ہے. اور تیسری بات, جب یہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد یہ غائب نہیں ہوتا, یہ ذہن میں رکھ, یہ بالکل غائب نہیں ہوتا. جنرل قمر باجوہ صاحب کے بارے میں پہلے بھی جب یہ اس عہدے پر فائز نہیں ہوئے تھے کچھ باتیں ہوئی تھیں, تو میں تو کم از کم ریکارڈ کی بات کرتا ہوں. ریکارڈ کے اوپر میں نے اس کے اوپر آرٹیکل لکھا, میں نے میرے خیال میں ایک پروگرام بھی کیا تھا اور کہا تھا کہ یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے, یہ تنازعات نہیں اٹھانے چاہیے. اس وقت پتہ نہیں تھا یہ آرمی چیف بنے گا یا نہیں بنے گا, لیکن ایک تنازع کھڑا کیا گیا. سب سے پہلے ہم نے اس کو اٹیک کیا, سب سے پہلے ہم نے اس کو اٹیک کیا, اور سب سے پہلے ہم نے اس کو کہا کہ جی آپ کو یہ کام نہیں کرنے چاہیے. لیکن ایک وتیرہ بنا ہوا ہے اور یہ کام ہوتا رہے گا جب تک یہ کام کلی طور پر نہ رک جائے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک جگہ پر اس کام کو روکیں اور دوسری جگہ پر دوسرے ہاتھ سے یہ کام کرتے رہیں. دس ول ناٹ ورک. تو یہ بڑا سنجیدہ معاملہ ہے, میں اس کو بطور صحافی بالکل انڈورس نہیں کرتا. میں اس میں نہیں جاؤں گا کسی نے کیا کہا, کسی نے کیوں کیا اور کسی نے کیا بات کی. آپ ویورز ہیں, آپ کو سب پتہ ہے کون کتنے پانی کے اندر ہے, آپ کو سب پتہ ہے کہ کس کی کتنی کریڈیبلٹی ہے, آپ کو سب پتہ ہے کہ یہ معاملات جو ہیں ایسے نہیں نپٹائے جاتے کہ ایک دن آپ ایک بات کریں دوسرے دن آپ کہیں جی کہ اچھا غلطی ہوگی. اتنا سادہ کوئی نہیں ہوتا. لیکن اب چونکہ یہ چیز باہر آ گئی ہے تو اب یہ جائے گی نہیں. میں آپ کو تاریخی طور پر بتا, اب یہ جائے گی نہیں, یہ یہیں پہ سٹے کرے گی. اور اس کے بعد جب حالات ذرا سے تبدیل ہوں گے آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر بڑھوتی کتنی آتی. تو یہ نام تو ایک دو آپ کے سامنے آئے ہیں, اور اس طرح کے کتنے نام آئیں گے, اور تاریخ اس چیز کی گواہ ہے کہ ایک مرتبہ یہ چیز سامنے آ جاتی ہے تو پھر رکتی نہیں. طلعت صاحب, میں گورو بات کر رہا ہوں اوٹاوا کینیڈا سے. آئی ہوپ یو آر ویل. کافی سال پہلے میں دہلی انڈیا میں رہا کرتا تھا, تو اس وقت ایک بہت ویوڈ میموری ہے میری کہ آپ ہماری اس وقت کی فورن منسٹر سشما سوراج کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں. وہ پی ٹی وی پہ پروگرام آ رہا تھا اور وہ کسی وجہ سے آئی بلیو اسلام آباد آئی ہوئی تھی. تو بہت ویوڈ میموری ہے میرا. کافی آپ نے انٹینس اور انٹرسٹنگ ڈسکشن ان کے ساتھ میں کیا. آپ کے پاس میں ایک ڈرافٹ ڈیکلیریشن تھا شاید جو آگرہ میں سائن نہیں ہو پایا تھا, اینڈ یو ور آسکنگ ہر اینڈ چیلنجنگ ہر کہ یہ کیوں نہیں سائن ہوا. ان کا اپنا آرگومنٹ تھا کہ یہ ڈرافٹ ہے اور مجھے نہیں پتا یہ ڈرافٹ آپ کے پاس صحیح ہے, فائنل ہے. تو اٹ واز اے ویری انٹرسٹنگ اینڈ اے ویری ویوڈ میموری ان مائی مائنڈ, کیونکہ جو نیشنل براڈ کاسٹر انڈیا میں تھے انہوں نے اپنی فیڈ روک کر پی ٹی وی کا ڈائریکٹ ود دا لوگو, شاید دا فرسٹ اینڈ دی اونلی ٹائم دیو ڈن اٹ, وہ انہوں نے فیڈ دکھایا. اور دیٹس دا ٹائم آئی نیو یو. اینڈ دین اس کے بعد اب یوٹیوب اتنا سال بعد آپ کے ساتھ آپ کے اپڈیٹس اور آپ کے کام کو فالو کرنے کا موقع مل رہا ہے. آج میں میری اس بات کی اس لیے واپس آئی کیونکہ پاکستان چیف آف آرمی اسٹاف نے میں نے نیوز میں پڑھا کہ انہوں نے مینشن کیا ہے کہ وی ہیو ٹو موو فارورڈ اینڈ کچھ اسٹیپس, نہ جانے ان کے من میں اسپیسیفکلی کیا ہے, لیکن دیر واز این انٹینٹ, دیر واز اے مینشن
आई नो कोई रिस्पॉन्स अभी इंडियन गवर्नमेंट से नहीं आया है. आई वॉज वंडरिंग व्हाट यू थिंक अबाउट इट, एंड क्या ऐसा है कि रीजनल इश्यूज़, अब बोलना चाहिए डोमेस्टिक इश्यूज़ पाकिस्तान के काफ़ी हैं, काफ़ी एंगेजिंग है और काफ़ी ड्रेनिंग भी होंगे रिसोर्सेज के लिए, जो इंटेलिजेंसिया है इस्टेब्लिशमेंट में या गवर्नमेंट में, उनके लिए भी काफ़ी ड्रेनिंग होगा. तो क्या कहीं पर ऐसा एक मोमेंटम बनने की तरफ जा रहे हैं? क्या एक कॉन्वर्सेशन शुरू होने जा रहा है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, वेयर दे आर थिंकिंग कि ऐसा ना हो कि ये डोमेस्टिक इश्यूज़ में हम जो और हमारी रीजन की स्टेबिलिटी और ग्रोथ और कंट्रीज़ के रिलेशनशिप के आपस में जो इश्यूज़ हैं जो कहीं नहीं जा पा रहे हैं इन द हैंड्स ऑफ द पॉलिटिशियंस हु आर इन चार्ज, दे वांट टू मूव इट फॉरवर्ड, एंड आई एम वंडरिंग व्हाट यू थिंक अबाउट दिस. प्लीज़ ज़रूर अपनी राय बताइएगा. थैंक यू. बहुत शुक्रिया जी, आपकी बड़ी याददाश्त है. आपने बड़ा पुराना इंटरव्यू जो है वो उसका हवाला दिया. मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा तजर्बा था. बड़े नाजुक वक्त के ऊपर वो इंटरव्यू हुआ था, और जिन दस्तावेज़ात का आपने जिक्र किया वो भी मौजूद थे. अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूं चलते चलते कि वो स्टूडियो के अंदर हम बैठे हुए थे, तो मेरे पास अमूमन जो हवाले होते हैं रिटन, वो साइड पे नीचे पड़े थे, जिस तरह मैं भी नीचे देख रहा हूँ ना. तो जब उन्होंने जिक्र किया आगरा का, तो मैंने यूं उठ के किताब वो जो है ना, जो एग्रीमेंट जो था वो उठाया. तो बहुत सारे लोगों ने कहा जी आपको किसी ने यहाँ से कागज़ दिया है. तो सारे किसी ने कागज़ नहीं दिया था, वो तो कागज़ यहाँ पे रखे हुए थे, मैंने उसको उठाया. तो इतना कीनली लोग देख रहे थे कि आप झुक किस तरफ रहे हैं और जा किस तरफ रहे हैं. और मैं आपको ये भी बता दूं कि उस वक्त पैनल के ऊपर ना 2-3 बंदे थे जो मेरे कान के अंदर बातें कर रहे थे, जो ये बात ना करें, ओ ये बात ना करें, ये नाराज़गी हो जाएगी. जनरल परवेज़ मुशर्रफ बहुत कीन थे कि हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात को वो किसी बराबरी की सतह के ऊपर ले आएँ और बातचीत को आगे बढ़ाएं. तो वो चाहते थे कि सुषमा स्वराज जो हैं उनको इतनी जहमत ना दी जाए इंटरव्यू के अंदर जितनी उनको इवेंचुअली दी गई कि उठ के ही चली जाए. तो बहुत एक मेरे लिए एक टफ कॉल थी कि लाइव इंटरव्यू है, उधर दूरदर्शन पर भी चल रहा है, इधर पाकिस्तान के अंदर भी चल रहा है, और मैसिव व्यूअरशिप है उसकी. एवरीबॉडी रिमेंबर्स दैट इंटरव्यू. तो मैं फिर जजमेंट कॉल मैंने एक्सरसाइज की. तो जो हमारे कान के अंदर, जिसको हम टूटी कहते हैं आम अल्फाज में, टूटी जो लगी हुई थी, जिसमें से वो मुसलसल पैनल से मुझे बता रहे थे ये ना करें, वो मैंने निकाल दी. तो फिर उसके बाद वो इंटरव्यू शुरू हुआ. अच्छा, अब आप आए मौजूदा हालात के ऊपर. ये तो वो रेफरेंस आपने दिया. मुझे हैरत हुई जब ये मैंने सुना. पाकिस्तान की स्टेटेड पोजीशन है वो ये कि हिंदुस्तान ने मकबूजा कश्मीर के अंदर से जब से स्टेटस को चेंज किया है, उस वक्त से लेकर अब तक हमारी कंसिस्टेंट ये पोजीशन रही है, और अभी भी आई बिलीव कि पोजीशन यही है. लेकिन इस वजह से मुझे हैरानी हुई कि ये बयान जो है वो कहाँ से आया. पोजीशन ये है कि जब तक आप स्टेटस को रिस्टोर नहीं करेंगे तब तक हम आपसे बातचीत नहीं करेंगे. तो हमने जो फंडामेंटल पॉइंट है बातचीत को स्टार्ट करने का, जिस मोमेंटम का आप जिक्र कर रहे हैं उसको स्टार्ट करने का, वो हमने पैक किया हुआ है. कश्मीर के अंदर, मकबूजा कश्मीर के अंदर जो स्टेटस को चेंज किया गया है, उसको वापस उसी नुक्ते के ऊपर लाने पर, उससे पहले ये बातचीत हो नहीं कर सकती. तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा पॉलिसी चेंज होगा अगर पाकिस्तान उन हालात के तब्दील हुए बगैर जो मकबूजा कश्मीर में क्रिएट किए गए हैं, और वो डॉक्यूमेंटेड हैं. अगर आप पाकिस्तान की बात का यकीन नहीं करते तो आप बैनुल अक़वामी प्रेस उठा के देख लें, उसके अंदर तमाम तर डॉक्यूमेंटेड हैं. और बहुत सारे मेरे इंडिया के अंदर कोलीग्स हैं, जर्नलिस्ट, जो ये बात मानते हैं और उसके ऊपर वो लिखते भी हैं. और बहुत सारे इंडियन जर्नलिस्ट ने मकबूजा कश्मीर के अंदर से बहुत अच्छी रिपोर्टिंग की भी है. इस वजह से नहीं कि वो एंटी मूडी रिपोर्टिंग है, इस वजह से वो फैक्चुअली करेक्ट रिपोर्टिंग है. तो हमें ये एक्नॉलेज करना चाहिए, वहाँ पे हालात ख़राब हैं. तो अगर पाकिस्तान उन हालात की ख़राबी के बावजूद हिंदुस्तान के साथ बातचीत की बात कर रहा है या करता है या करता रहेगा, तो मुझे बड़ी हैरानी होगी. आई थिंक ये पॉलिसी जो है वो अगर तब्दील हुई तो फिर फंडामेंटल जो पाकिस्तान का हिंदुस्तान के साथ बातचीत की बुनियाद है वो तब्दील हो जाएगी. तो मैं बहुत सरप्राइज्ड हूँगा. और इसके ऊपर एक नेशनल कंसेंसस भी है. जब ये मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो पाकिस्तान के अंदर यौम स्याह जो है वो मनाया जा रहा है और छुट्टी है और एहतजाज हो रहे हैं. ये सिंबलिज्म है. मैं कोई इससे ज़्यादा मुतमईन नहीं होता. मेरे ख्याल में हमें इससे कहीं ज़्यादा कुछ और मुतहरक पॉलिसी अपनानी चाहिए. इस मामले पे मेरी पॉलिसी बड़ी क्लियर है कि हमें डील कैसे करना चाहिए इन मामलात को. तो हम बहुत ही जो है ना बहुत ही कमज़ोर तरीके से इन मामलात को उठाते हैं. बहुत अच्छे तरीके से इन मामलात को उठा सकते हैं मेरिट के ऊपर. इस वजह से नहीं कि पाकिस्तान इंडिया की इक्वेशन है. मेरिट के ऊपर हम इसको कानूनी तौर पर, आइनी तौर पर, सियासी तौर पर, अखलाकी तौर पर, इंसानी इक़दार के ऊपर हम बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं. हम नहीं कर रहे.
لیکن جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہ کہ اس کے اندر تمام طبقہ فکر جو ہے وہ شرکت کرتے ہیں. تو پاکستان میں ایک کنسنسس ہے. میرا نہیں خیال کہ اگر ہم آگے بڑھیں گے ان معاملات کو پس پش ڈال کر تو پروگرس کی امید ہے. آپ کشمیر جیسے معاملات کو اگنور کر کے فیوچر پاتھ بدقسمتی سے نہیں بنا سکتے. یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ آپ فیوچر پاتھ کو بنانے کے لیے کشمیر کے معاملے کے اوپر مکمل حل کا انتظار نہیں کریں, لیکن آپ کو کوئی پروگرس دکھانی ہوگی کہ اس کے اوپر بات چیت کی گنجائش ہے اور باقی معاملات کو فاسٹ ٹریک کر سکتے ہیں. دیٹ از دا بیسٹ وے آؤٹ. کے پی گورنمنٹ کو سپریم کورٹ سے پھر اسٹے مل گیا ہے بی آر ٹی کی تحقیقات جو ایف آئی اے سے کرانے کا ہائی کورٹ نے حکم دیا تھا. تو کے پی گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہم نے اسٹے اس بات پہ لیا ہے کہ پہلے پروجیکٹ ختم ہو, اس کے بعد تحقیقات سے ہم نہیں گھبراتے. تو یہ جب اورنج لائن ٹرین تھی اس کا منصوبہ تھا, اس کا جو ڈیلے ہوا اور اس کا جو سرکاری خزانے کو نقصان ہوا, تو اس وقت وہ اہم نہیں تھا جس کی وجہ سے اتنا نقصان ہوا. اور بی آر ٹی پہ یہ تحقیقات کیوں نہیں ہونے دیتے؟ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا اور یہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک سب کچھ کر رہا تھا تو تحقیقات ہونے دیں. ملبہ تو سارا پھر ایشین ڈیولپمنٹ بینک پہ پڑے گا, تو یہ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ جی بڑی حیرانی ہوئی مجھے اس کے اوپر کیسے یہ اسٹے مل گیا. تمام ادارے جو ہیں نا جی, ان کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, یا تو ان کو دھیان نہیں ہوتا کہ ان کے اعمال سے ان کا جو قد کاٹ ہے اس کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے, ان کے آفس کے تقدس کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے, ان کی کریڈیبلٹی کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے. یا تو ان کو دھیان ہی نہیں, یا وہ کیئر ہی نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے گزار دو, کیا ضرورت ہے اس کے اوپر. یہ ایک اتنا کلیئر کٹ کیس ہے اس تعصب کا جس کو بنیاد بنا کر اپوزیشن ہمیشہ یہ بات کرتی ہے کہ اس ملک کے اندر دو نظام ہیں, اس ملک کے اندر اصل میں دو پاکستان ہیں, اس کے اندر دو قسم کے انصاف ہوتے ہیں, ایک انصاف اپوزیشن کے لیے اور ایک حکومت وقت کے لیے. یہ بہت ہی حیرانی کی بات ہے. لیکن یہ واحد حیرانی کی بات نہیں ہے. جو فارن فنڈنگ کیس ہے وہ اس سے بھی بڑی حیرانی کی بات ہے. بی آئی ٹی تو بالکل ہے, فارن فنڈنگ کیس اس سے بھی بڑی حیرانی کی بات ہے. جنرل پرویز مشرف کا کیس جو ہے اس سے بھی بڑی حیرانی کی بات ہے. جسٹس صدیقی کا کیس جو ہے اس سے بھی بڑی حیرانی کی بات ہے. کن کن کیسز کے میں نام لیتا ہوں, قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس سے بھی بڑی حیرانی کی بات ہے. کوئی ایک کیس تو ہے نہیں. تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ واردات کر کے تو اس کے باوجود ہمارا ترا امتیاز کریڈیبلٹی رہے گا, وہ ترا امتیاز جو ہے کریڈیبلٹی نہیں بن سکتی. ترا امتیاز ان کا لوگ سمجھتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ کام ہو رہا ہے. اور سوال اس سے متعلق جو اور آئے, یہ تو ہم نے آپ کا سوال لیا, تھوڑا سا نرم سا سوال تھا. جو باقی لوگوں نے سوال کیے ہیں وہ ہم بس پوچھوا نہیں سکتے. السلام علیکم طلعت صاحب, میں فراز زیدی کینیڈا سے بات کر رہی ہوں. میں 2 سوال پوچھنا چاہتی ہوں. عمران صاحب نے جو عربی کو لازمی قرار دینے کا بل پیش کیا ہے, یہ کام اگر آج سے ہم 40 سال پہلے کرتے تو شاید فائدہ ہوتا. اب تو ہر طرف انگلش بولی اور سمجھی جاتی ہے, جو کہ ایک انٹرنیشنل لینگویج بھی ہے. اور آج سے 20 سال بعد تو شاید جب عربوں کی پرانی نسل ختم ہو جائے گی تو وہاں بھی انگلش بولی اور سمجھی جائے گی. تو پھر اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اور عمران خان کے اپنے بچے تو شاید مشکل سے ہی اردو میں بات کرتے ہوں گے. اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ سپریم کورٹ سے جو آج کل گورنمنٹ فیصلے ہو رہے ہیں, کہیں جسٹس منیر, جسٹس نسیم, جسٹس ارشاد اور جسٹس ثاقب نثار کا ریوائول تو نہیں ہونے جا رہا؟ مجھے نہیں پتا جی یہ کیوں کام کرتے ہیں, مجھے نہیں پتا یہ کیوں کام کرتے ہیں. عربی سے جو محبت ہے, قرآن کریم کی زبان ہے, وہ خداوند تعالیٰ دین کے اختتام کو اور اپنے الٹیمیٹ احکامات کو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قرآن کی کتاب کے اندر بند کر کے اس نے ہمیں بھیجا ہے. تو بڑی معتبر زبان ہے, بڑی مقدس زبان ہے. لیکن قرآن پاک کو پڑھنے والے اور قرآن پاک کو سمجھنے والے, تلاوت کرنے والے اسکولوں میں کمپلسری عربی نہ ہونے کے باوجود یہ کر سکتے ہیں اور کرتے رہیں گے. اور
تا قیامت یہ ہوتا رہے گا. مجھے نہیں سمجھ آتا کہ حکومت وقت جو ہے عربی کو کمپلسری کروا کے کیا کروانا چاہتی ہے. اگر آپ نے کمپلسری کروانا ہے تو آپ پشتو کو کمپلسری کروا دیں نا, پنجابی کو کمپلسری کروا دیں, بلوچی کو سندھی کو کمپلسری کروا دیں, براہوی کو کمپلسری کروا دیں. مقامی لینگویجز جن کو ہم نے کہہ دیا ہے ان کو کمپلسری کروا دیں. ایک طرف سے ہم نیشنل انٹیگریشن کی بات کرتے ہیں, دوسری طرف سے ہم نے پشتو صرف کے پی کے اندر پڑھانی ہے, سندھی ہم نے صرف سندھ کے اندر پڑھانی ہے, پنجابی ہم نے پنجاب کے اندر پڑھانی ہے, بلوچی ہم نے بلوچستان کے اندر پڑھانی ہے. تو کیوں نہیں آپ بلوچی کو پنجاب کے اندر پڑھاتے اور پنجابی کو سندھ کے اندر پڑھاتے اور سندھی کو اب جو ہے وہ کے پی میں پڑھاتے اور پشتو کو جو ہے آپ سندھ کے اندر پڑھاتے؟ کیوں نہیں پڑھاتے آپ؟ کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ یہ ڈانگ ٹپاؤ باتیں ہیں جی جنرل ضیاء الحق کے دور کے سے ہم نے بہت کچھ اس کو دیکھا ہے. یہ اس طرح ہی کام کرتے ہیں, اس کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا. دنیا میں کوئی آپ نے ایسا ملک دیکھا ہے جو ہر خطے کی زبان کو اپنانے لگ جاتا ہے؟ کبھی مینڈرن کی بات ہو رہی ہوتی ہے, کبھی عربک کی بات ہو رہی ہوتی ہے, اور آپ نے زبان پڑھانی کیسے ہے؟ ٹیچرز کدھر ہیں آپ کے پاس؟ جو آپ کی اپنی قومی زبان ہے اردو, اس کا آپ نے معیار دیکھا ہے اپنے اسکولوں کے اندر پڑھانے والوں کا اور پڑھنے والوں کا؟ تو یہ بالکل ہی میرے خیال میں اس کا کوئی سر پیر نہیں ہے اس پالیسی کا. محترم طلعت صاحب، یہ 1 سال پہلے آپ نے تجزیے میں فرمایا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ یہ اس نتیجے پہ پہنچ چکی ہے کہ اب عمران خان میں نہ اہلیت ہے نہ صلاحیت ہے ملک چلانے کی، اور پھر گزشتہ کئی مہینوں سے بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنا قطع تعلق کر دیا ان سے، کہ نام ان کو گرائیں گے لیکن بہرحال ان کو سپورٹ بھی نہیں کریں گے. اور لیکن مجھے تو معذرت کے ساتھ آپ کی خام خیالی ہی نظر آ رہی ہے آج تک. اب بھی کیا اپنی رائے کے اوپر قائم ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے تعلق ختم کر دیا ہے؟ میں نے کب کہا جی تعلق ختم کر دیا؟ میں نے تو بالکل نہیں کہا تعلق ختم کر دیا. میں نے یہ ضرور کہا ہے کہ جس بنیاد کے اوپر عمران خان صاحب کو سپورٹ کی جا رہی تھی وہ بنیاد ہل گئی ہے. لہٰذا جب بنیاد ہل جاتی ہے، اور بنیاد کیا تھی کہ ملک کو بڑے اچھے طریقے سے چلائیں گے، ڈالروں کی بھرمار ہوگی، اکانومی ترقی کرے گی، کرپٹ لوگوں کو جیل میں ڈالیں گے بھلے وہ کرپٹ ہوں یا نہ ہوں، اور اس کے بعد ہمارا مزے سے رول کریں گے. تمام جو اسمپشنس تھی وہ کولیپس کر گئی ہیں. تو لہذا ایک سیریس ریویو ہے کہ جی ہم نے ملک کو آگے لے کے کیسے جانا ہے. میں نے تو کبھی نہیں کہا کہ انہوں نے تعلق واسطے ختم کر دیا ہے. میں نے یہ ضرور کہا ہے کہ ایک پیج کے اوپر جو ہے 2 کالم بنے ہوئے ہیں، بالکل 2 کالم بنے ہوئے ہیں، کیونکہ پوائنٹ آف ویو آپ کو بہت جگہوں پر مختلف نظر آتا ہے، لیکن ہے ایک پیج ہی. میں نے یہ کب کہا کہ 2 پیج ہو رہے ہیں؟ میں نے تو کہیں پہ نہیں کہا. میرے خیال میں تشریح میں کہیں پہ میرا پیغام جو ہے وہ رہ گیا ہوگا.